اللہم صلی علی محمد و آل محمد. سامعین عزیز، آئیے آپ مومنین کو امام صاحب الزمان جل اللہ فرجہ شریف کے پہلے نائب جناب عثمان بن سعید عمری کی روضہ مبارک، قبر مبارک کی زیارت کراتے ہیں. یہ امام زمانہ علیہ السلام کے پہلے نائب کی ذریع ہے، اور ہم طلاب نجف اشرف سے بغداد گئے زیارت کے لیے، تو وہاں پہ چند ایک ویڈیوز کے کلپ بنائے، وہ بھی دکھاتے رہیں گے. تو آئیے اس زیارت کو کیجیے. یہ قبر مبارک ہے، روضہ مبارک ہے جناب عثمان بن سعید، جن کے بارے میں امام حسن عسکری علیہ السلام نے اپنے بیٹے امام صاحب الزمان علیہ السلام کو اپنے اصحاب میں سے 40 افراد کو دکھاتے ہوئے فرمایا، امام زمانہ علیہ السلام کی غیبت امام زمانہ کے دوران عثمان بن سعید کی اطاعت کریں. تو سامعین عزیز، یہ وہی قبر مبارک ہے کہ جن کی امام حسن عسکری علیہ السلام نے اپنے اصحاب سے فرمایا تھا کہ غیبت امام زمان علیہ السلام میں جس شخصیت کی آپ نے اتباع کرنی ہے، اطاعت کرنی ہے، وہ کون ہے؟ عثمان بن سعید. اب عثمان بن سعید عمری امام کے پہلے نائب ہیں، اور نائب کا مرتبہ جو ہے وہ امام کے بالکل سفیر کے برابر ہے کہ امام اتنا اعتماد کرے کسی پر کہ اس کا پہنچایا ہوا ایک ایک لفظ اور ایک ایک پیغام جو ہے وہ امام کی ذات سے منسوب ہوتا ہے. اس لیے اس کے لیے ضروری ہے کہ کسی ایسے شخص کا انتخاب کیا جائے کہ جس میں کوئی نقص موجود نہ ہو اور امام کی طرف سے مکمل اعتماد پایا جاتا ہو. آپ کا نام سن کر یقیناً بہت سے عاشقان امیر المومنین تردد کے شکار ہو سکتے ہیں کہ آپ کا اسم گرامی جو ہے وہ کیسے ہو سکتا ہے ایسا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ نام تقیہ کا ہے، اور آپ کا اصل نام جو ہے وہ حفص ابن عمر تھا. لیکن کیونکہ غیبت کا زمانہ تھا اور تقیہ کا دور تھا، بنی عباس کی حکومت تھی، تو آپ نے اپنا نظام جاری رکھنے کے لیے اور امام کے کام کو بہتر طریقے سے انجام دینے کے لیے جو ہے وہ اپنے نام کو تقیہ کے طور پہ استعمال کیا، تاکہ کسی کو بھی آپ کے نام پر نام کی وجہ سے یا کام کی وجہ سے شیعت کا جو ہے وہ شک نہ ہونے پائے. دوسری بات یہ ہے کہ آپ کا تعلق قبیلہ بنی اسد سے تھا، اور اسی نسبت سے آپ کو اسدی بھی کہا گیا ہے. دوسری بات یہ کہ آپ کو زیات بھی کہا جاتا تھا، چونکہ آپ زیتون اور روغن بیچا کرتے تھے بازار میں، اس وجہ سے جو ہے وہ زیات کہلاتے تھے. اور آپ نے یہ پیشہ بھی اس لیے اختیار کیا تھا کہ کسی کو آپ کے کام پہ شک نہ ہونے پائے کہ آپ امام زمانہ کے وکیل ہیں یا ان کے نائب ہیں. اور جب بھی کوئی کسی کا سوال ہوتا تھا یا ہدیہ ہوتا تھا تو آپ زیتون کے ڈبوں میں یا روغن کے ڈبوں میں وہ جمع کر کے امام کی خدمت میں بھیجا کرتے تھے تاکہ کسی کو شک نہ ہونے پائے. تو تقریباً 5 برس آپ نے امام کی نیابت میں گزارے ہیں. 260 ہجری میں جو ہے آپ نے اس نیابت کو سنبھالا جب امام حسن عسکری کی شہادت ہوئی اور آپ امام زمانہ کی غیبت صغریٰ کا آغاز ہوا. تو 260 ہجری سے نیابت کا منصب آپ نے سنبھالا اور 265 ہجری میں آپ اس دنیا سے رخصت ہو گئے. لہٰذا 5 برس کی عمر میں آپ نے منصب کو سنبھالا ہے. اور دوسری بات یہ کہ جب آپ 11 برس کے تھے تو امام تقی جواد کے گھر میں آپ خادم تھے اور آپ نے بچپن سے امام کی خدمت کی تھی. اور جب بڑے ہوئے تو امام علی نقی صلوات اللہ علیہ نے آپ کو معتمد اور ثقہ ترین لوگوں میں سے قرار دیا. اور جب امام حسن عسکری کی خدمت میں یمن سے کچھ لوگ حاضر ہوئے تو آپ نے یہ کہا کہ میں اپنے وکیل سے تمہیں ملواتا ہوں، اور آپ نے عثمان ابن سعید سے ان کی ملاقات کروائی اور اس کے بعد یہ کہا کہ گواہ رہنا کہ یہ میرا وکیل ہے، اور اس کے بعد اس کا بیٹا محمد جو ہے وہ بھی میرے مہدی کا وکیل ہوگا. اس طرح سے جو ہے 3 اماموں کے ساتھ آپ نے وقت گزارا ہے. امام کے آپ اصحاب میں رہے ہیں
اور امام زمانہ کے پہلے نائب ہونے کا شرف آپ کو حاصل ہے۔ جب آپ کی وفات ہوئی تو امام زمانہ کی طرف سے ایک تعزیت نامہ جاری ہوا، اور اس میں آپ نے ان کے بیٹے محمد سے تعزیت کی اور کہا کہ بے شک عثمان بن سعید جو تھے وہ ہمارے حق کو ادا کرنے والے تھے اور ہمارے حق کی معرفت رکھنے والے تھے۔ اس سے بڑا اجر کیا ہو سکتا ہے کہ امام کسی کے لیے ایسے الفاظ استعمال کرے۔ تو لہٰذا آپ نے انتہائی مشکل حالات میں امام کے پیغام کو آگے بڑھایا اور امام کے پہلے نائب ہونے کے فریضے کو بطریق احسن آپ نے انجام دیا۔